روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، ہم ان مکاشفاتی ادب کے متعلق سیکھ رہے ہیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور میں سمجھتی ہوں دور حاضر میں ہر ایک شخص کو اس کتاب کی باتوں کو سیکھنا، ان کو سننا اور ان پر عمل کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ آج بھی ہم اسی کتاب کے متعلق باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے فیض حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے مکاشفاتی ادب کے بارے سیکھنے اور سکھانے کا یہ پروگرام بنایا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس کے وسیلے سے اپنے لوگوں پر اپنے بھیدوں کو ظاہر کرے، بے شک۔ تاکہ لوگ اس اخیر زمانے میں خدا کی مرضی کو جان کر ویسی زندگی بسر کرے جیسی وہ چاہتا ہے کہ ہم بسر کریں۔ جی خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں 10ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور قسم کے متعلق بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ باتوں کو سکھا رہے تھے، اور میں چاہتی ہوں اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے پھر سے اس سوال کے متعلق سیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، میں 10ویں باب کی 5ویں آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی۔ اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا، اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو ابدالآباد زندہ رہے گا، جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں، زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں، سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اور اب دیر نہ ہوگی۔ تو پادری صاحب، سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں فرشتہ قسم کھا رہا ہے، وہ خدا کی ذات اور خدا کی شخصیت کی قسم کھا رہا ہے، کیوں؟ آپ اس کے متعلق بتائیں۔ ہاں، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، کیونکہ ہم عہد جدید میں ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند یسوع نے قسم کھانے سے منع کیا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ عام انسان نہیں۔ اور وہ جن باتوں کا ذکر کرتا ہے اپنی قسم میں، ان باتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی قدرت اور خدا کا اختیار کیا ہے اور کیسا ہے۔ کیونکہ جب ہم خدا کی قدرت اور اس کے اختیار اور اس کی ذات کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خدا جس پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے۔ اس کو چونکہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے، بالکل وہ قائم ہے، اس لیے اس کی قسم وہ کھا رہا ہے۔ کیونکہ خدا کے سوا آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے کوئی دوسری ہستی ہمیں کسی بھی صورت نظر نہیں آتی جو ہمیشہ قائم رہے۔ سمندر بھی چل جائیں گے، خشکی بھی چلی جائے گی، آسمان چلے جائیں گے، زمین چلی جائے گی، اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ صرف اور صرف اگر باقی رہے گا تو وہ خدا، کیونکہ وہ زندگی کا منبع ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہ زندہ ہے۔ بالکل۔ دوسری بات، کیونکہ وہ زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی اس کی ذات میں نظر آتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بائبل کا خدا قائم بالذات ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام سے پہلے خدا موجود تھا، اس کی ذات موجود تھی۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر بھی خدا کی ذات قائم رہے گی۔ بالکل۔ ہر دور میں، ہر طرح سے وہ قائم بالذات ہے۔ اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو آئیڈینٹی ہے، اس کا جو تشخص ہے،
وہ نہ کبھی کم ہوا ہے اور نہ کبھی کم ہوگا۔ ہوگا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قائم بالذات ہے، وہ زندگی کا منبع ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جی اس لیے وہ تمام مخلوق کا، خواہ وہ آسمان میں ہے، خواہ وہ زمین میں ہے، خواہ وہ زمین کے نیچے ہے، ٹھیک وہ تمام مخلوق کا، ہوا میں، فضا میں، پانیوں میں، خشکی میں، جہاں کہیں بھی کوئی مخلوق پائی جاتی ہے، جی زندگی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، وہ تمام مخلوق کا خالق ہے۔ بالکل چونکہ وہ خالق ہے اس لیے اس کی ذات کی قسم فرشتہ کھاتا ہے کہ وہ قائم بالذات ہے اور خالق ہے۔ بے شک پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، بالکل اس کی قدرت کا کوئی زمانہ نہیں ہے، وہ ہر دم، ہر وقت، ہر دور میں، آج سے ہزاروں سال پہلے، آج کے بعد، جب تک خداوند بادشاہی میں نہیں آ جاتے، مسیح یسوع اپنا تخت نہیں لگاتے، نیا یروشلم، نیا آسمان، نئی زمین، نئی مخلوقات نہیں ہوتی، خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اسی لیے اسے آلمائٹی گاڈ یا قادر مطلق خدا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک تو چونکہ وہ قادر مطلق ہے تو اگلی اس کی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ٹھیک اس لیے اسے تصوف کی زبان میں علیم کل کہا جاتا ہے، صحیح کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اور مسیح یسوع نے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ خیالوں، ارادوں، دلوں کو، نیتوں کو، سوچوں کو وہ جانتا ہے۔ بے شک معجزات کرتے وقت جب فقیہوں نے، فریسیوں نے مسیح یسوع کے بارے الزام لگانے اپنے دل میں سوچا، لکھا ہے، اور انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو خداوند نے ان کے دل کے حال معلوم کر کے، بے شک خاص طور پر مرقس کی انجیل میں دوسرے باب میں جب وہ مفلوج کو شفا دیتا ہے تو اس نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو لکھا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کفر بکتا ہے۔ تو وہاں لکھا ہے اس نے ان کے خیال، ان کی سوچ، ان کے ارادے، ان کے تصورات کو معلوم کر کے ان سے کہا میرے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، میں نے جان بوجھ کر یہ کہا تاکہ تم جانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیم کل ہے، اس کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ ہم ہر ایک انسان سے، ہر علم سے، ہر سائنس سے، اپنے آپ سے میں تو کئی دفعہ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم بہت ساری باتیں اپنے آپ سے بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خداوند ان باتوں کو جانتا ہے کیونکہ وہ علیم کل ہے۔ چونکہ وہ علیم کل ہے تو قدرتی طور پر اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، بے شک کیونکہ اگر وہ ہر جگہ موجود نہ ہو تو پھر وہ ہر بات سے کیسے واقف ہو؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس نے کہا بھی شاگردوں سے، مسیح یسوع نے، کہ جب تو پیڑ کے نیچے کھڑا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ تو کہاں۔ تو اس نے بہت ساری باتیں مسیح یسوع نے ایسی کہیں، اور خداوند نے بھی عہد عتیق میں ساری باتیں وہاں لوگوں میں سے جب کی تو لکھا ہے کہ اس نے ان کے دل کا حال معلوم کر کے ان سے کہا۔ داؤد بادشاہ نے ہیتی اوریا کی بیوی کے ساتھ حرام کاری کی، چھپ کر، کسی کو نہیں پتا۔ ناتن نبی کو اس نے بھیجا، ناتن نبی نے آ کر اسے کہانی بتائی۔ بالکل اس کہانی کے جواب میں ناتن نبی نے اس سے پوچھا کہ بادشاہ تیرا انصاف کا ترازو کیا کہتا ہے؟ تو وہاں جو الفاظ ہے وہ بڑے خوفناک ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ داؤد بادشاہ نے کہا خدا کی قسم وہ شخص واجب القتل ہے جس نے ایسا کیا۔ اب داؤد کے اس گناہ کو کوئی نہیں جانتا، پر خدا جانتا ہے۔ بالکل
وہ یرمیہ سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تو ماں کی کوکھ میں ایک ایسا مادہ تھا جس کی کوئی ترتیب نہیں تھی، بے ترتیب تھا، میں اس وقت سے تجھے جانتا ہوں۔ وہ چونکہ علیم کل ہے اس لیے وہ ہر جگہ موجود ہے، چونکہ ہر جگہ موجود ہے اس لیے وہ علیم کل ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ زندگی کا منبع ہے، وہ خالق ہے، وہ قائم بالذات ہے، اس لیے فرشتہ اس کی ذات کی قسم کھاتا ہے۔ لیکن اس کی ذات کی جب وہ قسم کھاتا ہے تو اس سے بڑی اور سنجیدہ اور انتہائی اہم بات یہ ہے جو 10ویں باب کی 5ویں 6 آیت میں ہے، جی جو جس کا آپ نے مطالعہ کیا، جی جی وہ یہ ہے کہ 10ویں باب کی 6 آیت میں وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو قسم ہے اس کا تعلق وقت سے ہے۔ وقت کیا ہے کہ اب دیر نہ ہو۔ وہ قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ اب دیر نہ ہوگی، اور اس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اس دیر کا کیا مطلب ہے۔ جب ہم یونانی زبان میں اس لفظ کا مطالعہ کرتے ہیں مکاشفہ کی اس نبوتی کتاب میں جی یا اناجیل میں یا عہد جدید میں، تو وقت کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کرونوس۔ کرونوس CHRONOS، یہ ہے کرونوس۔ اور یہ جو کرونوس ہے یہ وقت اور زمانے کو بیان کرتا ہے۔ صحیح۔ اس کا معنی عہد جدید میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ وقت بھی کیا گیا ہے اور زمانہ بھی کیا گیا۔ اب جب زمانے کا ذکر ہوتا ہے تو پھر زمانہ ہمیشہ ایک ٹائم فریم کو بیان کرتا ہے، ایک وقت کو، صبح سے شام تک، 1 سال سے 20 سال تک، 1 سال سے ہزارہ سال تک۔ تو یہ جو زمانہ ہے یا دور ہے یا ایج ہے انگلش میں، یہ ایک وقت کو ظاہر کرتا ہے، اور وقت جو ہے وہ بھی اسی طرح ایک ٹائم کو، ایک زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اب وہ جب فرشتہ یہ کہتا ہے کہ دیر نہ ہوگی، تو اس کا مطلب ہم جب دیر کی بات کرتے ہیں تو اس نے کہا، قسم کھا کر کہا کہ اب دیر نہ ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر دور کے لوگ، عہد عتیق کے ہوں، عہد جدید کے ہوں، ہمارے بعد کے آنے والے لوگ ہیں، وہ خدا پرست ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، بائبل کو مانتے ہیں، بت پرست ہیں، جادوگر ہے، یا کسی بھی ذات، قوم، قبیلے یا اہل زبان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خدا کے تحمل کو دیر کہتے ہیں۔ صحیح۔ خدا رکا ہوا ہے اپنی محبت سے، اپنے پیار سے، اپنے تحمل سے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ لکھا ہے، مقدس پطرس بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو چونکہ انسان مختلف ضمیر، مختلف سوچ، مختلف اعتقادات، مختلف احساسات رکھتے ہیں، اس لیے ان کی توبہ کے ادوار بھی فرق ہے۔ صحیح۔ کچھ پر ان کے گناہ کو ظاہر کیا جاتا ہے، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ کچھ سن لیتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اپنی پرانی زندگی میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ان کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب دیر نہ ہوگی، یعنی خدا کا جو تحمل ہے، جو بردباری ہے، جو برداشت ہے، جو صبر ہے، اب اس کا اختتام ہونے کو ہے، ہو نہیں گیا،
होने को है होने को है, ठीक क्योंकि लिखा गया है कि देर ना आ हो। होगी तो वो होने को है, यानी वो बिल्कुल आप कह सकते हैं किनारे पर है, ठीक वो लबों पर है, वो किसी भी वक्त जो है वो हो सकता है। यानी अब देर ना होगी, खुदा का जो मंसूबा है वो अब जल्द पूरा हो जाएगा। अब उसके पूरा होने में देर ना होगी। फरिश्ता ये बयान कर रहा है कि अब देर ना होगी, और उसका मंसूबा जो है, बेशक वो किसी की हिलाकत नहीं चाहता, लेकिन उसका गज़ब तो बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक उसकी आंख बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसकी पाकीज़गी बदी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो एक हद तक बर्दाश्त कर रहा है, और अब जब वो फरिश्ता ये कह रहा है कि खुदा की कसम अब देर ना होगी, तो इसका मतलब ये है कि अब खुदा का गज़ब जो है वो भड़कने या बरसने को है, जो मुख्तलिफ आफ़तों के वसीले से इंसान पर या ज़मीन पर या आसमान पर आने वाली हैं। क्योंकि जब हम इस बात का मुताला करते हैं तो नरसिंगा फूंकने का जिक्र किया गया है, लेकिन नरसिंगा फूंकने से जी अब देर ना होगी, यानी मतलब क्या है कि अब खुदा का गज़ब भड़केगा और खुदा अपनी बादशाही को कायम करेगा और इब्लीस की बादशाही का खात्मा हो हाँ। जाएगा। यानी आप इसको मुख्तसर ये कह सकते हैं कि अब इब्लीस की बादशाही का खात्मा होने में देर ना ना होगी। ये वो फरिश्ता बता रहा है। वो ये बता रहा है कि इब्लीस की बादशाही ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल या होने को है, और उसमें देर ना होगी। किस बात में? अब मसीह यीशु की जो बादशाही है उसका ऐलान होगा, और आप 11वें बाब में देखेंगे कि जी मसीह खुदावंद की बादशाही का ऐलान हो जाएगा। फिर आखिरी बात जो वो इसके सिलसिले में है वो ये है कि मेरी और आपकी और दुनिया के मुक़द्दसीन की, शरीयत के दौर से पहले के लोगों की और आज के लोगों की, ये दुआ हम हर रोज़ करते हैं, शायद दिन में कितनी बार करते हैं कि तेरी बादशाही आए। बेशक तो वो जो दुआ है हमारी, उसके पूरा होने में अब देर ना होगी। अब उसकी बादशाही बिल्कुल किनारे पर है, लबों पर है, और वो किसी भी वक्त अपना तख्त ज़मीन पर लगाएगा और उसकी बादशाही का आगाज़ हो जाएगा। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, हजरत यूहन्ना रसूल ने आसमान पर जिस शख्स की आवाज़ सुनी वो किसकी है? खुदा बाप की या बर्रा की या किसी और फरिश्ता की? आप इसके बारे बताएं। बहुत अच्छा, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि मुक़द्दस यूहन्ना किसकी आवाज़ सुन रहे हैं और किसकी आवाज़ पर वो अमल कर रहे हैं, जी और किसकी आवाज़ पर वो इस फरिश्ते के पास जाते हैं। ये मैं समझता हूँ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे जो लोग अक्सर बात करते हैं, मैं उससे शुरू करूँ। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ये आवाज़ खुदा बाप की है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कहते हैं। जी फिर वो कहते हैं कि ये आवाज़ बर्रे की है, जिसका ज़िक्र हमें मुकाशफा में मिलता है। जी फिर वो कहते हैं कि ये किसी और फरिश्ते की है, किसी मुकर्रब फरिश्ते की कह लें, सही कि किसी और फरिश्ते की है, जी जिसे मुक़द्दस यूहन्ना मुकाशफा की किताब में या सहीफ़े में सुनता है। पहले बाब की दूसरी आयत में भी यही आवाज़ उससे बात करती है। फिर चौथे बाब में पर बहुत सारे हवाला जात है। 10वें बाब में जिसका अभी हमने ज़िक्र पढ़ा, फिर 11वें और 14वें बाब में भी हमें इस आवाज़ का ज़िक्र मिलता है।
لیکن یہ سوال کرنا کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ بالکل درست ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ آواز اسی کی ہے جو پہلے باب سے یوحنا کے ساتھ ہم کلام ہے. صحیح. ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ آواز خداوند یسوع مسیح کی ہے، جی. لیکن یہ آواز اسی کی ہے، کیونکہ اشارہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آسمان پر بولتے سنا تھا، اور جس کو اس نے آسمان پر بولتے سنا تھا وہ وہی ہے جو وہ اپنے پہلے باپ کی پہلی آیات میں ہی اس سے بات کر رہا ہے، بالکل. اور جو اسے کہتا ہے کہ اوپر آسمان میں آ جا. جو اس سے بات کر رہا ہے اس کے بے شمار حوالہ جات ہے، اور وہ کلیئرلی ہمیں نظر نہیں وہاں لکھا گیا اور نہ ہی آتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پہلے باب ہی سے یہ آواز مسیح یسوع کی ہے، کیونکہ مکاشفہ جو ہے وہ مسیح یسوع، خدا کے مکاشفے کو مسیح یسوع مقدس یوحنا رسول پر ظاہر کر رہا، صحیح. اور اس کو کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کو لکھ لے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان باتوں کا ہونا ضرور ہے. اور پھر وہی آواز یہ بتاتی ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے والے مبارک. بالکل. تو یہ آواز مسیح خداوند کی ہے جو ہمیں مکاشفہ کی اس نبوتی کتاب میں تمام جو واقعات آپ کو نظر آئیں گے، پڑھنے کو ملیں گے، آپ پڑھیں گے، سیکھیں گے، ان پر ایک نگران کی حیثیت سے، ایک واچ مین کی حیثیت سے بالکل. یہ آواز ہمیں نظر آتی ہے جو حکم دیتی ہے، اور مقدس یوحنا رسول زمین، آسمان، فرشتے اور دیگر جو مخلوقات ہے یا اجسام جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ آواز مسیح خداوند کی ہے. اس آواز نے مقدس یوحنا رسول سے کہا کہ جا، اور جب وہ اس نے ذرا نے پوچھا کہ تو کون ہے، کون نہیں ہے، مجھے کہاں جانا ہے، تو وہیں اس کو اس آواز نے بتایا کہ اس فرشتے کے پاس چلا جا، جو فرشتہ سمندر اور خشکی دونوں پر کھڑا ہے. اور اس کے ساتھ جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ بحیرہ روم پر کھڑا ہے. تو وہ آواز جو ہے وہی ہے کہ وہ جو کہتی ہے اوپر آ جا. وہ آواز اس کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس جا، کیونکہ وہ فرشتہ جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے اس کے بارے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، مگر وہ کھلی ہوئی ہے، وہ کھلی ہوئی کتاب ہے. اور اسی کھلی ہوئی کتاب کے تعلق سے ہی اس آواز نے اس سے کہا کہ تو زمین پر جا اور اس فرشتے کے ہاتھ سے کتاب لے لے. تو یہ خداوند یسوع کی آواز ہے، اور اس باب میں اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو یہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، یہ سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے. اس کی ترتیب یہ ہے. میں دراصل اس باریک سی بات کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں جی. کہ وہ سمندر اور خشکی. خشکی پر ترتیب یہ ہے، کیونکہ جب ہم دوسری رویاؤں میں پڑھتے ہیں تو ان رویاؤں میں جب ہم سمندر اور زمین کا اکٹھا مطالعہ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پھر وہاں ان رویاؤں میں سمندر کا ذکر بعد میں آتا ہے، پہلے زمین کا ذکر آتا ہے. صحیح. یہ پہلی دفعہ ہے کہ مسیح یسوع نے مقدس یوحنا رسول سے کہا کہ وہ فرشتہ جو سمندر پر کھڑا ہے اس کے ہاتھ سے وہ کتاب لے لے. تو وہ اس کے پاس جاتا ہے. تو 3 حوالے بائبل مکاشفہ میں ہیں، 5واں باب 13ویں آیت، 7واں باب پہلی آیت. تو ان میں
समंदर जो है वो तीनों बार पहले उसका जिक्र किया गया है, बाद में जिक्र किया गया है ज़मीन का, जबकि पूरी किताब में या पूरे सहीफे में सबसे पहले ज़मीन का जिक्र आता है, फिर समंदर का जिक्र आता है। सही। और इसका सबब ये है कि फरिश्ता जो है वो समंदर पर खड़ा है और उसका ऐलान ये है कि मैं इसलिए खड़ा हूँ, उसकी कसम खाता हूँ जो समंदर और ज़मीन का मालिक है। तो जैसे मैंने अर्ज किया है कि ये पहली बार समंदर का जिक्र पहले आया है और फिर उसके बाद ज़मीन का जिक्र आया है। और ये हर एक शख्स तो शायद ऐसे नहीं सोचता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नुक्ताचीन हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो ज़रूर ये सवाल कर सकते हैं कि यहाँ इस तरतीब को क्यों बदल दिया गया है। उसका सादा सा जवाब ये है कि जब हम पैदाइश की किताब का पहले बाब का तख्लीक का मुताला करते हैं तो लिखा है कि खुदा ने खुशकी को पानी से या तरी से या समंदर से अलग किया। जी। इससे पहले खुशकी का जिक्र या ज़मीन का जिक्र हमें नहीं मिलता, हमें समंदर का जिक्र ही मिलता है, क्योंकि लिखा है कि खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करता है। और ये याद रहे कि पानी जो है बाइबल मुकद्दस के अदब में जब हम तशबीहात पर या इस्तारात पर गौर करते हैं तो इस्तारों में और तशबीहात में पानी को खुदा के रूह से तशबीह दी गई। तो वो जो रूह है उससे खुशकी को अलग किया गया है, पानी से खुशकी को अलग किया गया है। इसलिए यहाँ उसी तरतीब को दोबारा फरिश्ते ने कायम रखा है कि वो समंदर पर खड़ा है, खुशकी पर बाद में। तो ये उसकी वजह यह है कि बाइबल की जो सच्चाइयाँ हैं उनकी तस्दीक इन बातों से हो सकती है उन लोगों के नज़दीक जो बगौर या मुहक्किकाना तौर पर इसका मुताला करते हैं। थैंक यू पादी साहब, इस बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाज़रीन, जिस तरह से हमने सुना, खुदा के खादिम ने भी बताया कि हज़रत यूहन्ना रसूल ने आसमान पर जो आवाज़ सुनी थी वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की आवाज़ थी। तो आज भी खुदावंद खादिम के वसीला से बोलता और कलाम करता है और खुदावंद यही कहता है कि ऐ बोझ के थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मेरा जुआ ले लो और मेरा बोझ ले लो, मेरा बोझ हल्का और मेरा जुआ मुलायम है। तो आज भी वो कॉलिंग करता है और जो कोई इस आवाज़ को सुनता है और उसके पीछे हो लेता है, तो कलाम में लिखा है कि जो कोई उससे पाता है वो ज़िंदगी पाता और कसरत की ज़िंदगी पाता है। तो बातें तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी